ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں جب حشر میں اس کو آئیں گے بے نمازی، تو ان کے بے نمازیوں کے ماتھے پر 3 لینیں لکھی ہوں گی، یعنی ان کے چہرے، اس پر ضرورت نہیں ہے، خود بخود ان کے چہرے پر رب کی قدرت سے ان کے چہرے پر جب وہ حشر میں اٹھائے جائیں گے تو ان کے چہرے پر لکھا ہوگا، کیا لکھا ہوگا؟ اوپر پہلی لین میں لکھا ہوگا یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے رب قدیر کی نافرمانیاں کی ہیں، یہ وہ بندہ جس نے مولا کی نافرمانیاں کی ہیں، یہ وہ بندہ ہے۔ دوسری لین میں لکھا ہوگا یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے رب قدیر کے قہر کو چیلنج دیا، اس کے غضب کو چیلنج کیا، اس نے اللہ کے غضب کو، عذاب کو اس نے چیلنج کیا، یہ وہ بندہ ہے۔ تیسری لین میں اس کے لکھا ہوگا یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے رب قدیر نے اسے نعمتیں دی لیکن اس نعمتوں کا اس نے شکر ادا نہ کیا اور ایسی زندگی گزار دی اس نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بے نمازی الگ ہی ہوگا۔ اب وہ بے نمازی جب الگ ہوگا تو اس سے کوئی نیک آدمی کوئی رابطہ نہیں رکھے گا۔ آج حال کیا ہے، یہ جو میں بھی بتا رہا تھا کہ آج زیادہ تر یہی ہے کہ جتنے بے نمازی ہیں ان کا تعلق کسی پیر سے جڑا ہوا ہے، کسی اہل سیدات سے جڑا ہوا ہے، کسی سید سے جڑا ہوا ہے، کسی خانقاہ سے جڑا ہوا ہے، کسی بھی اونچی ہستی سے جڑا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام ہم مانتے ہیں پیروں میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد ان کے شہزادے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سرکار غوث پاک کی بارگاہ پاک میں ایک انسان حاضر ہوا، کس کے لیے؟ تعویذ کے لیے۔ سرکار غوث پاک وہ ہے جو ولیوں کے ولی ہیں، پیروں کے پیر ہیں، اور ایسے ہی نہیں بلکہ جو آپ سے پہلے کے جتنے بھی اولیاء آئے، روایتوں کے اندر آیا کہ جتنے آپ سے پہلے آئے آپ ان کے بھی پیر ہیں، بعد کے نہیں، آپ کی پیدائش سے پہلے جتنے اولیاء آئے ان کے بھی آپ غوث ہیں، ان کے بھی آپ پیرانے پیر ہیں۔ جب آپ کی بارگاہ میں وہ شخص حاضر ہوا کہ حضور کوئی تعویذ دے دیجیے آپ نے فرمایا کس چیز کے لیے تعویذ مانگتے ہو؟ فرمایا حضور نماز بھی پڑھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن گھر کے اندر نہ جانے اللہ کا کرم ہے، کاروبار بھی سب کچھ اچھا چلتا ہے لیکن برکتیں نہیں ہوتی گھر کے اندر، کہاں سے آتا ہے کہاں چلا جاتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا، گھر کے اندر سکون نہیں ملتا۔ غوث اعظم نے فرمایا نماز پڑھتے؟ فرمایا حضور ہاں میں بھی نماز پڑھتا ہوں، میرے گھر کے اندر بھی سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ دیکھیں یعنی جہاں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں بے نمازی کا بھی انجام پھر دیکھیں۔ فرمایا کہ سب نماز پڑھتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعویذ، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں تعویذ نہیں، یہ بتاؤ کہ مکان کہاں ہے؟ آپ نے یہ روایت سنی ہوگی، بہت مشہور روایت ہے، یہ سنی ہوگی آپ نے 12، لیکن میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ تو فرمایا کہ مکان کہاں؟ اس نے فرمایا کہ حضور میرا مکان روڈ پر ہے، میرا مکان جو مین راستہ اس راستے پر مکان ہے میرا۔ فرمایا گھر پر پردہ ہے؟ کہا نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ یہی تعویذ ہے، گھر پر پردہ لے لو، گھر کے دروازے پر پردہ لگا دینا۔ اللہ اکبر۔ وہ انسان نے اتنا سنا کیونکہ غوث اعظم تو ان کو کوئی جواب تو دے نہیں سکتا، وہ کچھ کہہ نہیں سکتا، پیروں کے پیر ہیں، اس لیے کچھ نہیں کہا۔ کہا حضور بس اتنا ہی کہا ہاں جاؤ گھر پہ پردہ لگا لینا۔ گھر پر گیا، وہ پردہ لگایا، لگانے کے بعد سکون سے زندگی گزری۔ 1 مہینے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس لاڈلے غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب حاضر ہوا تو عرض کیا، حاضر ہوا تو نظر و نیاز لے کر یعنی شیرنی تبرک لے کر پہنچا۔ کہا حضور یہ نظر ہے میری طرف سے، یہ تبرک ہے، آپ اس کو قبول فرما لیجئے۔ اور حضور میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ سے تعویذ لینے کے لیے آیا تھا، آپ نے تعویذ نہیں دیا، اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ حضور اگر تعویذ نہیں تو آپ کم سے کم چلیں، آپ کے قدم میرے گھر کے اندر پہنچے ہیں، یہ بھی روایت کے اندر ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا سرکار غوث پاک سے کہ آپ میرے گھر کے اندر چلیں تاکہ آپ کی برکت سے آپ کے قدم جب جائیں گے تو آپ کے قدم کی برکتوں کے صدقے مولا میرے گھر کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا نہ میرے قدم سے کچھ ہوگا نہ میرے تعویذ سے کچھ ہوگا، پردہ ٹانگ دینا۔ وہ گیا، اس نے پردہ ٹانگ دیا۔ مہینہ بھر کے بعد میں آیا، فرمایا حضور ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، نہ آپ گئے نہ آپ نے تعویذ دیا، گھر کے اندر اللہ کا کرم ہے، چین و سکون ہے، بتائیں تو صحیح اس پردے کا ماجرا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے مکان پر پردہ نہیں تھا اس لیے کسی بے نمازی کی نظر جب پڑتی تھی اللہ رب العزت اس بے نمازی کی جب نحوست والی نظر پڑتی تھی تو اس کی نحوست سے مولا برکتیں اٹھا لیا کرتا تھا۔ بے نمازی کی نظر جس گھر پر پڑ جائے اس گھر سے برکتیں اٹھ جائیں۔ ہم یہ چاہے کہ ہم پیر صاحب کو بلا لیں اپنے گھر پہ، فلاں سید صاحب کو بلا لیں اپنے گھر پہ، زندگی گزار دے، سید صاحب کو پال کر تو اپنے گھر پہ زندگی گزار دے، اپنے گھر پہ ہی رکھ لے سید صاحب کو، کچھ نہیں ہوگا۔ حضور سے بڑا فرمان کسی کا نہیں ہے، غوث اعظم سے بڑا فرمان ہم کسی مولوی کا نہیں مانتے۔ تو اچھے مولوی کی ہم حیثیت کیا سمجھتے ہیں، اس کی نہیں مانتے ہم حیثیت۔ سرکار غوث اعظم سے فرماتے میرے قدم کام نہیں دیں گے، اگر بے نمازی کی نظر پڑ گئی تو برکت اٹھ جاتی ہیں۔ ہم بے نمازی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہی نہیں ہم سوچتے ہیں کہ صرف ہم جمعے میں آتے ہیں، جمعے والے صرف نمازی ہیں، نہیں۔ فرمایا جس نے فجر پڑھی ظہر چھوڑ دی بے نمازی ہے، ظہر پڑھی عصر چھوڑ دی بے نمازی ہے، نمازی میں اس کی گنتی نہیں ہے۔ یہ سوچے کہ نمازی میں گنتی ہے، نمازی میں گنتی نہیں۔ پھر فرمایا کہ جب اس کے ماتھے پر یہ 3 لائنیں لکھی ہوں گی کہ اس نے اللہ کے غضب کو چیلنج کیا، یہ وہ بندہ کہ جس نے رب قدیر کی نافرمانی کی، یہ وہ بندہ کہ جس نے رب قدیر کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اب اس کو جھونکا جائے گا قبر کے اندر، جہنم کے اندر جب جھونکا جائے گا تو ایک سانپ ہوگا،
وہ سانپ اسے فجر میں کاٹے گا. کس کو؟ بے نمازی کو. یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے، کسی مولوی کا نہیں ہے. اللہ کے بھی فرماتے ہیں فجر میں اس نے نہیں پڑھی، فجر میں وہ سانپ کاٹے گا. ایک مرتبہ کاٹے گا. جب وہ فجر میں سانپ اس کو کاٹے گا تو وہ 70 گز، یعنی اس میں تو ہوگا 70 گز زمین، اور زمین میں دھس جائے گا وہ 70 گز. اس کے بعد پھر وہ ظہر میں اوپر آئے گا. پھر جب ظہر میں اوپر آئے گا تو پھر وہ سانپ ظہر میں اس کو کاٹے گا. کس کو؟ بے نمازی کو، جس نے ظہر چھوڑی ہے. ظہر میں اس کو کاٹے گا. پھر وہ ظہر میں کاٹے گا تو ایک ڈنک کے جیسی وہ ڈنک مارے گا، پھر وہ 70 گز زمین کے اندر دھس جائے گا. پھر 70 گز عصر میں اٹھ کر آئے گا وہ اوپر کو واپس. پھر جب عصر میں آئے گا، اگر عصر اس نے چھوڑی ہے پھر وہ ڈسے گا. اسی طریقے سے وہ 5 نمازیں چھوڑ کر آئے گا، 5 مرتبہ دن میں ڈس مارے گا وہ، اور وہ 70 گز زمین میں دستا رہے گا. صحابہ عرض کرتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ یہ کب